الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ہفتہ نمبر 10 ہے آن لائن سپورٹ پروگرام راؤنڈ 2 میں، اور میں ہوں آپ کی میم عصمت۔ آج ہمیں جو عنوان اردو کا ملا ہے ہفتہ نمبر 10 میں، وہ ہے مناظر سحر، نظم ہے اگلی آپ لوگوں کی۔ نظم کی تشریح کرنے سے پہلے ہم جان لیں کہ ان کے شاعر کا کیا نام ہے۔ جوش ملی آبادی نے مناظر سحر کو لکھا ہے۔ جوش ملی آبادی لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ پیٹرسن کالج آگرہ سے انہوں نے مزید تعلیم حاصل کی، جامعہ عثمانیہ میں ملازمت اختیار کی، دلی منتقل ہو گئے اور مختلف رسائل سے وابستہ رہے۔ ادبی خدمات کے سلسلے میں ہندوستانی حکومت نے ہندوستان سے سب سے بڑا ادبی ایوارڈ پدما بھوشن عطا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے ان کا انتقال اسلام آباد میں ہوا، وہیں پر دفن ہے۔ جوش کو ادبی ماحول ورثے میں ملا۔ انہوں نے غزلیں کہیں، لیکن نظم نگاری میں انہیں خاص مرتبہ حاصل ہے۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت کی عکاسی، انقلابی رنگ اور ولولہ انگیزی پائی جاتی ہے، اس لیے ان کو شاعر فطرت اور شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف میں شعلہ و شبنم، روح ادب، نقش و نگار، فکر و نشاط، حرف و حکایت، آیات و نغمات وغیرہ شامل ہیں۔ مناظر سحر کی آگے ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ بند کی صورت میں لکھی گئی ہے یہ نظم۔ پہلا بند ہے کہ عروف فضا جلوہ سحر رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے، فردوس نظر ہے، ہر پھول کا چہرہ ارک حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے، ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر چیز ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ اس میں الفاظ معنی سب سے پہلے آپ دیکھیں۔ روح فضا، روح کو تازگی دینے والا، جلوہ نور، رخسار سحر صبح کے گال، دل زار حسین، اور فردوس جنت، ارک حسن حسن کا پسینہ۔ پہلے بند میں جو شاعر ظاہر کی فطرت کی ایک منظر نگاری آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس بند میں کہتے ہیں کہ جب صبح کے آثار نمودار ہوتے ہیں، صبح کے چہرے سے چاروں طرف چھائے ہوئے اندھیروں کا پردہ ہٹ جاتا ہے، تو روشنی کا نور اور رنگینیاں ہر طرف اپنے جلوے دکھانے لگتے ہیں، جن سے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ منظر کشمیر کی حسین وادی کی طرح دلکش نظر آنے لگتا ہے، جس کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت کے نظارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ پھولوں پر گرتے شبنم کے قطرے اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس طرح صبح ہوتے ہی ہر چیز بالکل نمایاں اور واضح دکھائی دینے لگتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز دل کی خوشحالی کا باعث بنتی ہے۔ جس طرف بھی ہم آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہر طرف ایسا منظر خوبصورت دکھائی دیتا ہے کہ جیسے جنت کی حور کی طرح حسین ہے، خوبصورت ہے، اور پھر خاک کا معمولی سا ذرہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو دکھائی دینے والی روشنی کی طرح چمک رہا ہوتا ہے اور ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اگلا بند ہے، آپ دیکھیں تو اس کے الفاظ معنی آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے اس میں لرزش، کانپنا، تبسم، مسکراہٹ، فدا، قربان، گردوں آسمان، سپیدی سفیدی، سیاہی اندھیرا، تصادم ٹکراؤ، تلاطم سیلاب، گیسو زلفیں، نسیم سحر صبح کی ہوا، اور جلووں خوبصورتیوں۔ اس بند میں بھی جوش ملی آبادی نے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اپنے کلام میں ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ استعمال کیے ہیں، اور پھر اس میں انہوں نے تشبیہات اور استعارات کو استعمال کیا ہے تاکہ کلام کو خوبصورت بنایا جائے۔ صبح کی تعریف کرتے ہوئے، منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات میں چاروں طرف صبح کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں، رات چمکنے والے ستارے ٹمٹما کر غائب ہو رہے ہیں، اور فضا میں اڑنے والے چھوٹے چھوٹے ذرے نمایاں ہو کر مسکرا رہے ہیں، چشموں کے پاس آوازیں سنائی دے رہی ہیں، آسمان پر صبح ہوتے ہی اندھیرے اور اجالے میں ایک جنگ سی نظر آتی ہے، سورج کی روشنی اندھیرے کو ختم کر رہی ہے، چاروں طرف خوبصورت جلوے بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر چیز کی آواز سن کر سریلے نغموں کا گمان ہوتا ہے، اور صبح کی تر و تازہ فضا سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پرستان میں کسی پری کے شانوں پر خوبصورت بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگلا بند دیکھیں۔
الفاظ معنی ہے چٹکنا، کھلنا، مدھم، کم، گل تر تازہ پھول، لہکنا لہلہانا، نسیم سحر صبح کی ہوا، اور عید سحر عید کی صبح۔ اس بند میں صبح کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جوش ملی آبادی کہ صبح ہوتے ہی باغوں میں ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور کلیاں کھل کر پھول بن رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے خوشبوؤں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آسمان کی وسعتوں میں ساری رات چمکنے والے چاند کی روشنی صبح ہوتے ہی مدھم پڑ گئی۔ سمندر جو رات کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے دنیا والوں کو اپنی جھلک دکھانا شروع کر دی ہے۔ ستاروں کی موجودگی میں بعض پھولوں کی خوشبو نے فضا کو معطر کیا، لیکن صبح ہوتے ہی ان خوشبوؤں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چمن میں ہر طرف سبزہ جھوم رہا ہے، لہلہاتے کھیت بڑا دلکش منظر پیش کر رہے ہیں، درختوں کی شاخیں لہرا کر آپس میں مل رہی ہیں اور صبح کی ٹھنڈی ہوا پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ صبح کی عید کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگلا بند ہے بند نمبر 4، خنکی ٹھنڈک کو کہتے ہیں، بیابان ویرانہ، مصطفیٰ صاف، گردوں آسمان، انبار بہت زیادہ۔ صبح کے منظر کی دلکشی بیان کرتے ہوئے شاعر اس بند میں بھی وہی منظر نگاری کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو صحرا بھی رنگین دکھائی دینے لگتا ہے، بیابان میں عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، وادی میں ہر طرف سبزہ نظر آتا ہے اور چشموں کا پانی بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے، حوض میں جو پانی ہے وہ بھی چشموں کی طرح صاف ہوتا ہے، آسمان پر جو ستارے ہیں ان کی مسکراہٹ عجیب دلکش منظر پیش کرتی ہے، جنگل کے تمام راستے بہت خوبصورت دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور دریا کے بہتے ہوئے پانی کی آواز کانوں میں بہت ہی سریلی لگ رہی ہے، گلستان میں چاروں طرف پھول نظر آتے ہیں اور ان پھولوں پر پڑے ہوئے شبنم کے قطرے ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ جیسے پھولوں نے شبنم سے اپنا منہ دھو لیا ہے۔ بند نمبر 5 ہے آگے، انوار روشنی، صادق سچی، زریں سنہرا، افق آسمان لبریز بھرا ہوا، نغمہ داؤد تلمی استعمال کی گئی ہے، اس میں داؤد علیہ السلام کی تلاوت بہت خوبصورت کرتے تھے تو اس سے مراد یہ ہے، پیرہن لباس، تاثیر اثر۔ اس بند میں جوش ملی آبادی بیان کرتے ہیں کہ ہر جاندار اللہ تعالیٰ کے نور سے منور نظر آتا ہے، ہر طرف حسن اور رنگینی کے خوبصورت جلوے دکھائی دیتے ہیں، ان جلووں پر جو بھی شخص نظر ڈالتا ہے وہ اس کی فطرت کا کس سے محصور ہو کر اس کا عاشق بن جاتا ہے، اور انسانی فطرت کے مطابق صبح کا ہر منظر سادہ اور قدرتی نظر آتا ہے، آسمان کے کنارے سورج کی کرنوں سے سرخ ہو گئے ہیں، مشرق کی طرف سے نور کے جلوے دکھائی دے کر کائنات کے حسن میں مزید اضافہ کرتے ہیں، اور صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاہٹ ایسی سنائی دے رہی ہوتی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرما رہے ہوں، اس میں تلمی بیان کی گئی ہے، اور صبا یعنی ہوا ایسی خوشبو لیے ہوئے ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن کی قمیض اپنے والد محترم کو بھیجی ہو، تو اس میں یہ دونوں تلمیحات استعمال کی گئی ہیں۔ اگلا بند ہے برگ پتا، خندہ ہنسی، جلوہ اسنام، محبوب کا نظارہ، زاہد نیک آدمی، برہمن ہندوؤں کا پیشوا، صباحت خوبصورت، اور ناقوس کہتے ہیں گھنٹی کو۔ اس بند میں منظر نگاری کرتے ہوئے جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ صبح کی کلیوں پر شبنم کے قطرے بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شبنم کی کلیوں کو غسل دے رہے ہوں، اور یقیناً فطرت کا جس قدر خوبصورت دلاویز منظر ہے، کائنات میں کوئی چیز بھی اس کے بدلے میں نہیں ہے، حقیقت ہے کہ فطرت خود بخود خوبصورتی کا سامان پیدا کرتی ہے اور مناظر بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ جیسے صبح کے وقت ہر طرف لوگ
پرہیزگار لوگ ہیں اور اپنی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے، مسجدوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہندوؤں کا مذہبی پیشوا صبح کے وقت پاک صاف ہو کر وہ بھی اپنے مندروں میں جاتے ہیں، اور گھنٹیوں کی آوازیں ہر طرف گرجوں کی سنائی دے رہی ہوتی ہیں، جن میں ایک خاص قسم کا سوز اور درد محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی اذانوں کی فضا میں خوبصورت گونج رہی ہوتی ہے خوبصورتی سے، جس نے دل و دماغ کو بہت معطر کیا ہوتا ہے۔ اگلا بند ہے، آخری بند ہے بند نمبر 5، بند نمبر 7 ہے میرے خیال میں۔ اس میں بیان کرتے ہیں جوش ملی آبادی۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں، الفاظ معنی دیکھ لیں۔ قرب نزدیک، ہنگام وقت، سرشار مست، فنا ختم ہونا، علام علم کی جمع ہے غم، اور آہا فریاد کو کہتے ہیں، خودی خودداری کو کہتے ہیں۔ اس بند میں جوش ملی آبادی منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے صبح طلوع ہوتی ہے تو بندے اور خدا میں دوری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وقت خدا اور بندے کی قربت کا وقت ہوتا ہے، دل مستی میں ڈوبے ہوتے ہیں، لوگ دکھ درد اور غم کو بھول جاتے ہیں، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر انعامات کی بارش جاری ہے۔ یہ وقت آرام کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر گڑ گڑانے اور فریاد کرنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ یہی قبولیت کا وقت ہے۔ اس لیے ہر ذی روح پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر کے خودداری ترک کر دے، کیونکہ صبح کا وقت خدا اور بندے کے درمیان تمام دوریاں مٹا دیتا ہے۔ اس لیے اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کی بندگی کا اقرار کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ آگے الفاظ مشقی سوالات ہیں۔ تو مناظر سحر میں پیش کیا گیا صبح کا منظر اپنے الفاظ میں لکھیں، تو یہ ہر تقریباً بند میں 2-3 لائنیں آپ ہر بند سے بھی لیں تو یہ اس کا مرکزی خیال بھی بن جائے گا، اور صبح کے منظر کی وہ منظر کشی بھی ہو سکے گی اور آپ اس کو لکھ سکیں گے آسانی سے۔ جوش کو شاعر فطرت کہا جاتا ہے۔ اس نظم کے حوالے سے وضاحت کریں تو کیونکہ وہ انہوں نے فطرتی طور پر فطرت کی رنگینی کو بیان کیا، صبح کے منظر کو بیان کیا، اور پھر انہوں نے عام طور پر جو ان کے کلام کو اگر دیکھا جائے تو شاعر انقلاب بھی ان کو کہتے ہیں اور شاعر فطرت بھی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے منظر نگاری جو کرتے ہیں، تشبیہ اور استعارات کا استعمال کرتے ہیں، تو اس میں فطرت سے لے کر جو نظارے ہیں منظر کشی کرتے ہیں، اس لیے ان کو فطرت کا شاعر کہتے ہیں۔ نظم کا خلاصہ آپ لوگوں نے نہیں لکھنا کیونکہ فیڈرل بورڈ میں نہیں ہے۔ بند نمبر 3 میں کن اشیاء کو عید سحر سے تعبیر کی گئی ہے، تو یہ بند نمبر آپ 3 میں دیکھیں گے جو تشریح کی گئی ہے۔ بند نمبر 5 میں انوار خدا سے کیا مراد ہے، تو بند نمبر 5 میں اس سے مراد یہ ہے کہ سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب یہ طلوع ہوتا ہے تو رات کی سیاہی ختم ہوتی ہے، اور جب یہی سورج غروب ہوتا ہے تو ساری دنیا پر چھا جاتا ہے، اس لیے شاعر نے سورج کو انوار خدا سے تعبیر کیا ہے۔ سند تلمی ہے، مراد سے یہ ہے کہ قرآنی آیات، حدیث شریف، کسی مشہور تاریخی واقعہ یا علمی اصطلاح کو نظم کرنا ہے، تو آپ نے اس میں سے کوئی سی 2 تلمیحات کو آپ نے نشاندہی کرنی ہے، جس میں بیان کی گئی ہیں 2 تلمیحات۔ طور کا ذکر ہے، پھر نغمہ داؤد کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح پیراہن یوسف کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ آپ لوگ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے ایک چھوٹی سی اس میں گرامر تھوڑی سی بیان کی گئی ہے کہ وہ الفاظ جو فعل کی کیفیت یا حالت میں تھوڑی سی کمی بیشی کرتے ہیں، تمیزی الفاظ ان کو کہتے ہیں۔ وہ یہ ہوتے ہیں کبھی، نہیں، کبھی نہ کبھی، ہمیشہ، اکثر، عموماً، آئے دن، روز روز، یکا یک، اچانک، جلد، جلدی وغیرہ، ان کو کہتے ہیں تمیزی الفاظ، اور ان کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ گھر کا کام آپ لوگوں کا یہ ہے، اسائنمنٹ تمام اشعار کی تشریح اپنے الفاظ میں کریں گے، مشقی سوالات کے جوابات لکھیں گے، ان کو دیکھیں گے تاکہ آپ زبانی ان کو لکھ سکیں، اور پیپر میں جب کہیں سے بھی کوئی بھی سوال آتا ہے، چاہے مشقی سوالات نہ بھی ہوں، تو آپ ان کے جوابات دینے کے قابل ہو سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔